جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وقت آخر آیا تو آپ نے امام علی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے علی، میرے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ اس سے تمہیں ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام تم عباس رکھنا، اور یہ میرے ہاتھوں سے بنا ہوا کرتا اسے دینا اور کہنا کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے۔ بس جناب سیدہ کی شہادت کے تھوڑے عرصے بعد امام علی علیہ السلام ایک دن بی بی سیدہ کی وصیت کا ذکر اپنے بھائی عقیل سے کرتے ہیں۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ عرب کے دو ہی بڑے قبیلے ہیں جو بہادری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ایک قبیلہ بنی ہاشم جسے ہم ہیں، اور دوسرا قبیلہ کلاب ہے۔ اے علی، اس قبیلہ کلاب کا سردار اور سب سے شجاع ترین مرد حزام ہے۔ عرب کے تمام بہادر 6 ماہ اس سے جنگ سیکھنے جاتے ہیں۔ میں آج ہی اس کے گھر جاتا ہوں اور آپ کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ حضرت حزام کے والد کا نام ام الانسا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، اور آپ کی زوجہ کا نام ثمامہ بنت سہیل تھا۔ یہ قبیلہ اتنا بہادر ہوا کرتا تھا کہ اپنے جانوروں کو رسی سے نہیں باندھا کرتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کو اپنے بازوں کی طاقت سے قابو کیا کرتے تھے۔ بس ادھر سے جناب عقیل چلتے ہیں اور وہاں حضرت حزام کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، جو بہت ہی سخی، باادب اور اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والی تھی۔ آپ کے والد نے آپ کا نام فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رکھا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو میں بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں، تاکہ روز قیامت میری بیٹی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز بن کے اٹھے۔ اتنے میں آپ کی بیٹی خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک چاند ان کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور 3 ستارے ان کی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ بی بی جیسے ہی اس خواب کو دیکھی تو اپنی والدہ سے ذکر کرتی ہے۔ ابھی بی بی خواب بتا ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جناب عقیل دروازے پہ صدا دیتے ہیں۔ جناب حزام جیسے ہی جناب عقیل کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے گھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہاشمی خاندان ہم پہ کیسے مہربان ہوا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا رشتہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جناب حزام آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے ابو طالب کے بیٹے عقیل، میں اس قابل کہاں کہ میری بیٹی رسول اللہ کے گھر جائے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اور یوں 17 رجب شب جمعہ 21 ہجری کو مولا علی اور بی بی فاطمہ بنت حزام کی شادی ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی بی بی رخصت ہو کے امام علی علیہ السلام کے گھر کی دہلیز پہ پہنچتی ہیں تو آپ دہلیز پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر کرتی ہیں اور امام علی سے ایک گزارش کرتی ہیں کہ یا علی، میں کنیز کی بیٹی ہوں اور اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلائیں، کیونکہ یہ نام حسن و حسین کی والدہ کا نام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ بنت حزام کو دیکھا اور فرمایا، آج سے ہم آپ کو ام البنین کہیں گے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ 4 شعبان 22 ہجری کو اللہ نے امام علی اور بی بی ام البنین سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام امام علی علیہ السلام نے عباس رکھا، یعنی وہ شیر جو میدان کو چیر دیتا ہے۔ اور کچھ سالوں کے بعد آپ کو دوسرا بیٹا جعفر ہوا اور تیسرا بیٹا عمران عثمان ہوا اور چوتھا بیٹا عبداللہ ہوا۔ بی بی ام البنین اپنے تمام بیٹوں سے بار بار کہتی کہ خبردار، حسن و حسین کو کبھی بھی اپنا بھائی نہ سمجھنا، وہ تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام۔ بس جیسے ہی جناب عباس تھوڑے بڑے ہوئے، امام علی علیہ السلام نے بی بی سیدہ کا ہاتھوں کا بنایا ہوا کرتا جناب عباس کو پہنایا اور وصیت کی کہ اے عباس، تمہاری موجودگی میں حسین پہ کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کیونکہ یہ وصیت تمہیں رسول اللہ کی بیٹی نے کی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب عباس بچپن سے ہی امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ راتوں کو اٹھ کے اکثر پانی مانگا کرتے تھے۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے تاکہ جب بھی امام حسین کو پیاس لگے میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ بس یوں جناب عباس بڑے ہوتے گئے۔ جناب عباس کی شادی امام علی علیہ السلام نے بی بی لبابہ بنت عبداللہ
बिनते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से करवाई और अल्लाह ने जनाब अब्बास को उनसे 5 बेटे और 1 बेटी की औलाद अता की। पहले बेटे का नाम हजरत फजल रखा, दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद, तीसरे बेटे का नाम हसन, चौथे बेटे का नाम कासिम और 5वें बेटे का नाम हजरत अब्दुल्लाह रखा और बेटी का नाम हाजरा बिनते अब्बास। बस इमाम अली की शहादत होती है और दौर बदलता जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने को छोड़ते हैं तब बीबी सुगरा के पास अपनी वालदा बीबी उम्मुल बनीन छोड़ के जाते हैं ताकि वो बीबी सुगरा के साथ रहें। और जनाब अब्बास का छोटा बेटा अब्दुल्लाह भी बीबी सुगरा के पास छोड़ के जाते हैं, जिनकी उम्र चंद साल की थी, जिनसे बाद में हजरत अब्बास की नस्ल आगे चलती है। जैसे ही बीबी उम्मुल बनीन ने ये देखा कि इमाम हुसैन मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, आप फौरन अपने चारों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, मैं तुम चारों को वसीयत करती हूँ कि आखिरी दम तक इमाम हुसैन की हिफाजत करना। अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरे इमाम हुसैन पे कोई आंच आई तो मैं कभी भी तुमको माफ नहीं करूंगी। चारों बेटे बीबी उम्मुल बनीन के कदमों का बोसा लेते हैं और माँ से अलविदा करके इमाम हुसैन के काफले में चलते हैं। इमाम हुसैन के काफले की पूरी जिम्मेदारी इन चारों शहजादों पे थी और जनाब अब्बास पूरे लश्कर के अलमबरदार थे। बस ये काफला मक्के और मक्के से करबला जैसे ही पहुँचता है, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, जनाब अब्बास जैसे ही देखते हैं कि अली अकबर इमाम हुसैन से इजाजत मांग रहे हैं, आप कहते हैं, ऐ मेरे मौला, मैं अपने बच्चों को आपके बच्चों पे कुर्बान करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। और यूं बनी हाशिम में सबसे पहले जनाब अब्बास के सब भाई शहीद होते हैं। जब तीनों भाई शहीद हो जाते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करते हैं और फिर अपने लिए इजाजत तलब करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, तू मेरी फौज का अलम बरदार है। जनाब अब्बास देखते रहते हैं और एक एक शहीद शहादत का जाम पीता जाता है। बिलाखिर जब 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से बच्चों के रोने की आवाज जनाब अब्बास के बार बार कानों में आती है, आप बीबी सकीना के साथ इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ये मासूम बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नहर से पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन ने आंखों को नम किया और फरमाया, ऐ अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जा अपनी बहन ज़ैनब से इजाजत ले। बस जनाब अब्बास बीबी सकीना के साथ बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर बैठ जाते हैं और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, आज इस गुलाम को इजाजत दीजिए ताकि वो बच्चों के लिए नहर फराज से पानी लेके आए। बीबी ज़ैनब ने जनाब अब्बास की आवाज सुनी और कहा, ऐ मेरे भाई, जब मेरे बाबा अली की शहादत का वक्त आया तो आपने वसीयत की थी कि अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा जब ज़ैनब तुझे कैद करके कूफा और शाम के बाजार में फिराया जाएगा। मैं बाबा से कहती थी, ऐ मेरे बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे कैदी बन के आएगी। ऐ अब्बास, आज मुझे बाबा की वसीयत याद आती है। बस जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब से इजाजत लेके नहर फरात पे आते हैं और एक ऐसा हमला करते हैं कि फौज को चीर के दरिया पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही पानी को देखते हैं, पानी में बीबी सकीना का तड़पता हुआ चेहरा नजर आता है। आप पानी को देख के ज़ारो कतार रोते हैं और मश्क को भरना शुरू कर देते हैं और प्यासे ही घोड़े पे सवार होके वापस खयाम की तरफ पलटते हैं। फौज यजीद में हलचल मच जाती है कि अगर पानी हुसैन के खेमे तक पहुंच गया तो फिर इनको शहीद करना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से फौज घेर ले और अब्बास पे तीर चलाना शुरू कर दे। जनाब अब्बास फौज से लड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तारीख ने लिखा, हजारों की तादाद में तीर आप पर चलाए जाते हैं। आप तीरों को रोकने के लिए जैसे ही एक मर्तबा अपने बाजू को ऊपर करते हैं तो पीछे से छुप के कोई जालिम आपके एक बाजू पे वार करता है और आपका एक बाजू कट के जमीन पे गिर जाता है। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि कैसे भी करके ये पानी इमाम हुसैन के मासूम बच्चों तक पहुंचाया जाए। आप मश्क और अलम दूसरे बाजू में संभाल के तेज तेज खयाम की तरफ बढ़ते हैं कि इतने में कोई जालिम फिर से आपके दूसरे बाजू पे वार करता है। आपका दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। आप मश्क को अपने दांतों में संभाल के खयाम की तरफ बढ़ते जाते हैं कि इतने में एक तीर
آپ کی دائیں آنکھ میں لگتا ہے۔ جناب عباس تڑپ اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا تیر نکال دیں، لیکن آپ کے بازو پہلے ہی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تیر کو نکالنے کے لیے اپنی زانوں کا سہارا لیتے ہیں، اتنے میں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ پوری فوج مل کے آپ پہ حملہ کرتی ہے اور آپ کے پورے جسم کو زخمی کر دیتی ہے۔ جیسے ہی علم امام حسین نے زمین کی طرف گرتا ہوا دیکھا، آپ لشکر کو چیر کے جناب عباس کے پاس آتے ہیں اور ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ جب میری ولادت ہوئی تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ آج میرا وقت آخر ہے اور یہ غلام چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کر کے اس جہان کو چھوڑوں، لیکن آج یہ عباس اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے اور بازو پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں۔ اے میرے آقا، اگر تکلیف نہ ہو تو اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کیجیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ بس جناب عباس کی آنکھ کا خون امام حسین اپنی ابا سے صاف کرتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ صبح سے لے کے اب تک سب کی لاش میدان سے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، کیونکہ سکینہ وہاں منتظر ہے کہ چچا پانی لے کے آئے گا۔ جب میری لاش کو بی بی سکینہ دیکھے گی ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے یہیں چھوڑ دیجیے گا۔ بس یہ کہہ کے جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں اور امام حسین علم اور خالی مشق لے کے خیموں میں آتے ہیں۔ سب بیبیاں روتی رہتی ہیں اور پھر امام حسین کی شہادت کے بعد بیبیوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی امام حسین کی شہادت کی خبر بشیر کو پہنچتی ہے تو بشیر مدینے میں گھوڑے پہ یہ سب کو کہتا جاتا ہے کہ اے مدینے والو، کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ آواز بی بی ام البنین کے کانوں تک آتی ہے، آپ اپنے پوتے عبداللہ کے ساتھ بشیر کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے بشیر، کون حسین مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے، اے بی بی، آپ کو نہیں پتا، حسین رسول اللہ کا بیٹا۔ بی بی کو جلال آتا ہے اور کہتی ہے، میں نہیں مانتی، عباس اس وقت کہاں تھا؟ بشیر کہتا ہے، اے بی بی، حسین سے پہلے عباس اور اس کے سارے بھائی مارے گئے۔ بی بی ام البنین کہتی ہے، شاید تو عباس کو نہیں جانتا تھا، عباس سے بڑا پہلوان اس عرب کی زمین پہ کوئی نہیں، عباس کیسے شہید ہو گیا؟ وہ بشیر رو کے کہتا ہے، اے بی بی، جناب عباس امام حسین کے بچے جو 3 دن سے پیاسے تھے ان کے لیے پانی نہر فراز سے لینے جاتا ہے اور وہاں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے، میرے عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی۔ عباس سے بھی بڑا کسی کا قد تھا کہ وہ ان کے سر پہ گرز مارے؟ وہ زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے، اے بی بی، پورا لشکر مل کے جناب عباس پہ تیر چلاتا ہے اور دھوکے سے ان کے بازو کاٹے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش میں سے ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے اور جناب عباس اس تیر کو نکالنے کے لیے جھکتے ہیں، اتنے میں کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی جیسے ہی یہ سنتی ہے تو زمین پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتی ہے کہ اے بشیر، یہ تو بتا کہ جب جب زمین پہ جو گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرا عباس جب زمین پہ گرا ہوگا تو پہلے اس کا سر زمین پہ لگا تھا یا اس کا جسم زمین پہ لگا؟ بس بی بی جنت البقیع کی طرف جاتی ہے اور وہاں اپنی انگلی سے 4 قبریں اپنی بیٹوں کی بناتی ہے اور پھر اپنی انگلی سے امام حسین کی قبر بناتی ہیں اور دن رات وہاں روتی رہتی ہیں۔ اور جو بھی بی بی کو بی بی ام البنین کہتا، آپ فرماتی کہ اب مجھے کوئی بھی ام البنین نہ کہے، کیونکہ میرے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ آپ وہ پہلی محترمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کے مرثیہ لکھنے کا بنیاد رکھا۔ آپ پورا دن امام حسین پہ گریا کرتی رہتی اور اتنا روتی تھی کہ جب سالوں کی قید کے بعد بی بی زینب اور دوسری بیبیاں واپس مدینے آتی ہیں تب تک رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔
آپ بی بی زینب اور تمام بیبیوں کو پرسہ دیتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا جو بھی مدینے میں آتا اور بی بی ام البنین کے گھر سے گزرتا تو آپ کے مرثیے میں اتنا درد ہوا کرتا کہ زار و قطار روتا رہتا۔ بس جیسے اس بات کا علم مدینے کے حاکم کو ہوا کہ یہ بی بی دن رات روتی ہے اور امام حسین کے غم میں مرثیے کہتی ہے، تو وہ بی بی کو زہر دلا دیتا ہے، اور بی بی امام حسین کی شہادت کے 3 سال کے بعد 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر لیتی ہیں، اور پھر امام سجاد علیہ السلام آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینے میں بناتے ہیں۔ سلام ہو بی بی ام البنین پر، سلام ہو جناب عباس پر، اور سلام ہو کربلا کی تمام بیبیوں پر۔